بالکل تو اجازت بھی ہے جی تے اے الحمدللہ اے مولانا خورشیدی صاحب قبلہ غلام مرتضیٰ صاحب جو گلاں کر رہے ہیں یہ صرف دکھلاوے واسطے نہیں کر رہے اور اے الحمدللہ حق اور سچ ہیں تہاڈا حق بندا ہے تساں انہاں لبیک دے نوجواناں دا ساتھ دیو اور حضور دی غلامی دے اندر آ جاؤ بڑا ازما لے انہاں لوگاں نو ہن حضور دے غلاماں نو ازماؤ انشاءاللہ برکت ہوسی جی اللہ برکت عطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات عزیز وقار سب تو پہلے اللہ پاک دا شکر کہ اس سونے رب نے سانو ساڑی زندگی دی تاریک راتاں دے وچوں اج دی رات دے کچھ لمحے اس جگہ دے تے بلا کے سانو اپنا تے اپنے سونے نبی دا ذکر کرن دی تے سنن دی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ماہر محمد منظور حسین صاحب بانی کی محفل منظور حسین صاحب انہوں نے بچیاں نے احباب نے محفل سجائی اللہ انہاں دی کاوش نو قبول فرماوے اللہ انہاں دے گھراں دے اندر رحمت نازل فرماوے تساں عشاء دی نماز تو لے کے ہون تک اپنی نیند نو آرام نو سکون نو چھوڑ کے مولوی نصیر الدین نصیر واسطے نہیں بیٹھے مولانا ارشد صاحب واسطے نہیں بیٹھے ماہر محمد منظور صاحب واسطے نہیں بیٹھے اپنے نبی دا ذکر سنن واسطے بیٹھے ہو اللہ تواڈے گھراں دے اندر بھی برکتاں عطا فرماوے پنجتن پاک دے نام دیاں 5 گلاں سناونیاں میلاد دیاں مولانا ارشد صاحب فرمایا جی اج اساں تواڈے کولوں میلاد سننا ہے میلاد ہی میں بیان کرے ساں لیکن پہلی گل میں یہ دساں کہ تواڈے آون دا کوئی فائدہ ہے جاگن دا کوئی فائدہ ہے میلاد مناون دا کوئی فائدہ ہے پیسے دا زیاں تا نہیں وقت دا زیاں تا نہیں میاں جویں نماز پڑھنا عبادت ہے قرآن دی تلاوت کرنا عبادت ہے حج کرنا عبادت ہے روزہ رکھنا عبادت ہے ذکر الانبیاء من العبادہ نبیان دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اسا نبی دا ذکر کرے ساڑھا وقت ضائع نہیں جا رہا ساڑھا عبادت چل کیا جا رہا میں نو دسو سفید وال ہو گئے ساڑھے محفلہ کریں دیاں سن دیاں سنیں دیاں تسا احباب ہر جمعے تے نبی پاک دا ذکر کل خانیہ تے نبی پاک دا ذکر مولانا عمران صاحب کدی کسے بندے نے کھڑے ہو کے نہیں آکھیا کہ مولی صاحب ان بس کرو ہر ویلے تسا نبی دا ذکر کریں لے تو انہوں ہور کامی کوئی نہیں ہے اسا تھک گئے اک گئے نانا موبائل چارج کرو نا تو موبائل دے اندر جان آ جاندی ہے یہ دی بیٹری چارج نہ ہوئے بیکار بے فائدہ ہے انہوں چارج کرو دے اندر جان آ خدا دی قسم ذکر خدا ہوئے ذکر مصطفیٰ ہوئے مومن دے ایمان چی جان آ جاندی ہے ساڑھا ایمان تازہ ہوندہ ہے پھر ایک اور فائدہ ہے ننے مننے بچے جڑے بیچارے سب تو پہلے امدن سب تو آخر جاندن سبحان اللہ سب تو اچھی آدن تے انتظامیہ جڑے چاول ونڈن دی واریا وے بالن دین دی کوئی نہیں اللہ برکتاں دے آج بھائی فرمائے پہن آج مل سی ہے انشاءاللہ جلال تے اے مطلب ہے میں عرض کرنا پیا انہا بچیاں دے واسطے انہانو فائدہ کہ حضور نے فرمایا نا ادبو اولادکم ثلاثت خصال کہ اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھاؤ حبی میری محبت بس کل کے اور پاسے من کے سنا لی سکتے 2 تقریران تو میں کر کے انہیں آیا بیٹھا تے بہرحال الحمدللہ اے اپا نبی پاک علیہ السلام دا ذکر خیر کرنا ہے آئے ہاسے تخالی واپس جانا ہے اللہ دی رحمت نال جھولیاں بھر کے لے جاؤنی ہے اور میں تو انہوں آج حضور دا او میلاد سناوا جڑا خود حضور دی اممہ حضرت آمنہ نے بیان کیتا ہے ہائی صاحب کتاب دا نام مولد العروس لکھن والا علامہ عبد الرحمن ابن جوزی کتاب آج دی نہیں 500 سال پہلے دی نہیں 800 سال پہلے دی نہیں 1000 سال پہلے دی کتاب ہے آج مولوی جھوٹ نہیں بول سکتے گوگل کھولو سرچ کرو لکھو کتاب دا نام ساری گلہ سامنے آ جا سے 1000 پتہ لگا اے میلاد احمد رضا بریلوی دے غلامہ شروع نہیں کیتا اے میلاد 1000 سال تو چلے آ رہا ہے سنو پہلی گل حضور دے میلاد دی پنجتن پاک دنانیاں 5 گلیں سناونی ہیں پہلی بات حضور دی اممہ حضرت آمنہ دکھ اس گل دا لگ ہے مولوی کتابہ چ لکھ گیا کہ حضور دے والدین دا پتہ نہیں جہنمی ہیں جنتی ہیں
یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ جاویں اللہ فرماوے مچھلی جنتی ہے جو اے دے پیٹ وچ میرا نبی یونس رہ کے آیا ہے. تو میں تواڈے کولوں سوال کرنا جس آمنہ دے پیٹ وچ 9 مہینے مدینے والا رہ کے آیا ہے. اور سنو حضور دا میلاد میرے نبی دی اماں حضرت آمنہ فرمانی میں کمرے دے اندر موجود ہوں. میرے بیٹے دی ولادت دا ویلا ہویا, میرے پتر دے جمن دا ویلا ہویا. حضور دی والدہ حضرت آمنہ فرمانی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی, میرے حجرے دی دیوار پھٹ گئی. میں کیویں دیا فخرجنا من الجدار فخرجنا من الجدار. میرے کمرے دی دیوار پھٹی, میں ویکھیا 4 بیبیاں. ہن ایک گل تساں ہزاراں مرتبہ سنی ہوئی ہے لیکن آخری گل سننی ہے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو سی. حضور دی اماں فرمانی ہے 4 بیبیاں میرے کمرے دے اندر آئیاں, میرے حجرے دے اندر آئیاں. کھجور دے درخت دی طرح لمبے لمبے قد, انہاں دے چہرے چودھویں دے چند دی طرح چمک رہے ہیں. زہری شکل دے اندر, زہری وجود دے اندر, جاگدی اکھاں نال میرے کمرے دے اندر آئیاں. اے گل خواب دی نہیں, اے گل نیندر دی نہیں, میں جاگدی اکھاں نال ویکھیا. او عورتاں میرے کمرے دے اندر آئیاں. میں تھوڑا جہا ڈر گئی, گھبرا گئی, پریشان ہو گئی. دروازہ بند ہے, مکان بند ہے, اے عورتاں میرے کمرے دے اندر کیویں آئیاں؟ میں پوچھیا, میں آکھیا من انتنا آمن والیو تساں کون ہو؟ انہاں دے وچوں ایک بی بی بولی ہے, مینوں آدھی لا ولا تحزنی. حضرت آمنہ فرمانی نے میں پوچھیا, میں کہا دسو کتھوں آئی ہو, کون دیو؟ انہاں چوں ایک بی بی بولی ہے, مینوں آدھی لا تخافی ولا تحزنی. اے آمنہ گھبراوی نہیں, پریشان بھی نہ ہو. آست نے اپنا تعارف کرو لیا ہے. ایک بی بی بولی, ایک عورت بولی آدھی انا حوا, میں حوا حضرت آدم علیہ السلام بی بیویا. دوسری بی بی بولی انا آسیہ, میں آسیہ فرعون بی بیویا. تیسری بی بی بولی انا مریم, میں مریم عیسیٰ علیہ السلام دی امی جانا. چوتھی بی بی بولی انا حاجرہ, میں حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیویا, سونے اسماعیل پاک دی امی جانا. حضرت آمنہ فرمانی میں بڑی خوش ہو گئی, اتنیاں پاک بیبیاں میرے گھر. اج ساڑھے گھر عالم آوے, پیر آوے, نیک آوے, کوئی اچھا بندہ آ جاوے, سب خوش ہونے, برادری دا بزرگ آ جاوے, وڈیرا آ جاوے. توجہ ہے یار, یہ کوئی نہ ویسے اسا آیا ہے قبلہ مار صاحب نوجوان ودن میں نا نہیں ذہن تمنا بڑی اعلیٰ قسم دی خدمت, بڑے ادب و احترام دے نال, اچھے برتن, جناب اللہ بہترین انتظام بھی علماء آگئے. اسا تے جناب اللہ ادنا جائے خادم تو آڈے کہ ساڑھی اتنی دیتے جن دے گھر نبیاں دا نبی آ جاوے, جن دے گھر او پاک بیبیاں آئیں اسے حضرت آمنہ دی خوشی دا عالم کی اوسیہ. آپ فرمانین میں کیا دسو کی میں آئیا آرین آمنہ اسا آپے نہیں آئیا, اسا اللہ دے حکم دے نال آئیا. میں کیا دسو آئیا کے کرنو آرین آمنہ توجہ, آمنہ تیری جھولی دے اندر جڑا اللہ لاون والا ہے, بالا لاون والا ہے, اے کوئی عام نہیں ہے, اے اللہ دا یار ہے, نبیاں دا سردار ہے. آپ فرمانی میں بڑی خوش ہوئی. ہن ایک گل تساں سنی ہوئی ہے, اگلی گل سنو. آپ فرمانی عورتاں جس ویلے میرے کمرے چاہیاں, یہ گل خواب دی نہیں, یہ گل نیندر دی نہیں, میں جاگدی اکھاں نال ویکھیا. ہن میں تواڈے کول سوال کرنا, کائنات دی سب نالوں پہلی عورت کون ہے؟ بولو. اما حوا, یہ کوئی شک کوئی نہیں. سب تو پہلی عورت کون ہے؟ حضرت اما. اے اپنے بالا نو کول بہا کے نا چھوٹے بچے نو شام دے ٹائم پوچھیا کرو, بیٹا حضور دا کہنا ہے, نبی پاک دی اما دا کہنا ہے, نبی پاک دے دادا جان دا کہنا ہے, حضور دی نانی دا کہنا ہے, نبی دیاں بیٹیاں دا کہنا ہے, سونے نبی دے پتراں دا کہنا ہے, حضور دے یاراں دا کہنا ہے.
انجے جان کے یملا بن بیٹھا میرا پتر اے کلمے میں بھولیا ودا میں کلمے تا تھوڑا جا پھیرا دیوار چا پہلا کلمہ میں نے آگا پڑھے نا تھوڑا جیا وہ بچے نو روانگی ہو جاس بچے نو سمجھاون واسطے اے اللہ پاک دا شکر ہے اپنا علاقہ بچے ودے آپ پتہ کلمے سننے ہیں نا بالاں کو بالاں نو آنے میرا پتر اسلامی دینی معلومات لیندے دینے ہیں نا بعض علاقے میں تب پیو اپنے پترہ نو کول بہا کیا دے میرا پتر فیس بک چلاون دا طریقہ دسنے آنا واٹس اپ چلاون دا طریقہ دسے یا یوٹیوب چلاون دا طریقہ دسے یا اے ظالمو اپنی اولاد نو برے رستے تے نہ لو اپنی اولاد نو دین سکھاؤ حضور دی محبت سکھاؤ نبی پاک دے صحابہ دا تے حضور دی آل دا ادب تے احترام سکھاؤ ویسے توجہ دلال گل سنو حضرت آمنہ فرمانی نو جاگ دی اکھاں نال آئیاں بیداری دی عالم دے اندر سب نالو پہلی عورت حضرت حوا ہے جدن ساڈے نبی 12 ربیع الاول دی رات میں حضرت آمنہ دے حجرے دے اندر تشریف لے کے آئے حضور پیدا ہوئے حضرت حوا نے دنیا تو پردہ کیتیا ہزاراں سال گزر چکے ہیں حضرت آسیہ نے بھی ہزاراں سال گزر گئے حضرت مریم تے حضرت ہاجرہ نے بھی دنیا تو پردہ کیتیا کئی صدیاں کئی 100 سال گزر گئے اور میرے نبی دے غلاموں میں توڑے کلو سوال کرنا ہے اگر ہزارہ سال پہلے فوت ہو جاون والی پاک بیبیاں اپنی قبروں دے وچوں اٹھی کے ساڈے نبی دے جمن دے ویلے آمنہ دے مکان چ آ سکدیاں ہے تے میرا سوالیہ نشان ہے ساڈا زندہ نبی مار منظور حسین جیسے غریب غلام دی سجائی ہوئی محفل چ کیوں نہیں آ سکدا ہے اگر ہزارہ سال پہلے فوتو بن والی عورتاں اپنے زہری جسم اور زہری وجود نال آ سکتی ہیں تو ساڈا زندہ نبی بھی تشریف لے آ سکتا ہے اس واسطے محفل سجا کے اثر کا اعلان کرنے آئے یہ کھجا دے آئے کہ دیوانے بیٹھے رہو محفل میں سجا کے دیوانے بیٹھے رہو محفل میں سجا کے اور دیوانیوں بیٹھے رہو محفل میں سجا کے شاید میرے آقا دا گزر ہو شاید میرے آقا دا گزر ہو آنکھی سونے میں وائنی یہ تیرا گزر ہو اسمر کے بھی نہیں مرے دے یہ تیری نظر ہے ایک گل دی سمجھ آ گئی اگر ہزاراں سال پہلے فوت ہومن والیاں عورتاں آمنہ دے مکان وچ آ سکدیاں تے ساڈا زندہ نبی بھی تشریف یا تاکیدہ بنا لو بے ایمان والا کہ نبی مر گیا دلیلہ چ سنو حرم اللہ تبارک و تعالی علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء اللہ مٹی تے حرام کر چھوڑیا کہ مٹی نبیاں دے جسم نو نقصان پہنچا سکدی دوسری دلیل الانبیاء احیاء فی قبورہم عند ربہم یرزقون اللہ دے نبی قبراں دے وچ زندہ اللہ دی طرف انہاں نو رزق دتا جاندا ہے تیسری دلیل حضور فرماتے ہیں مررت بے قبر موسیٰ میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے کولو گزریا رئیت موسیٰ میں موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا وہو قائم یصلی فی قبر ہی موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کھلو کے نماز پڑھ دے کھلوتے وقت حضور دے پیچھو مسجد ایک ساج نماز پڑھی ادھے 6ویں اسمان تے اپنے حضور نمازہ لئی ہم دیان یا رسول اللہ کیشہ لئی ودیو حضور نے فرمایا نمازہ کتنیاں 50 موسیٰ علیہ السلام ہاتھ چبتے سونا میری امت 3 نہیں پڑھ دی تو آڑی امت 50 کوئی نہیں پڑھنیاں واپس بنجوں 9 چکر لگے تھے 9 پنجے 9 پنجے 50 یہ نوی ریاضی آ گئی ہے 9 پنجے 50 تو جو ہے 9 پنجے
45 نماز بس ہوں ساڈے ورگے بندے تا دیں بس سونا نبی نے ایک ہور چکر چلاوے آنا کم بن جائے، لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا محبوب اے نمازاں 5% ثواب پورا 50 دا عطا فرما چھوڑے۔ توجہ ہے؟ اچھا باقی ایک گل میں ہوری وضاحت کیتی جاواں، بڑی ذمہ داری نال کریندا پیاں۔ ساڈے سارے علماء اساں دے ہیں بے میلاد مناؤ تے نماز نہیں پڑھدے تے میلاد مناون دا کوئی فائدہ نہیں، اے جملہ بولنا بھی غلط ہے، یہ جملہ بولنا غلط، یہ نہیں کہ میلاد مناون دا فائدہ کوئی نہیں، یہ بات غلط ہے۔ نماز ایک الگ چیز ہے، میلاد ایک الگ چیز ہے۔ توجہ ہے؟ اے آکھنا ہن مطلب اے نہ سمجھا بھی مولوی سن نماز دی چھٹی دیتی ویندا ہے، اے مطلب کوئی نہیں، او ایک الگ معاملہ ہے، اساں نہ پڑھ سائے او دی سانو سزا الگ ملنی ہے۔ توجہ ہے یار؟ مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ اگر اساں نماز اے آکھنا جملہ کہ نماز میلاد منائیندے تے مڑ نمازاں نہیں پڑھدے تے مڑ میلاداں دا کی فائدہ ہویا؟ او بھائی نماز ایک الگ چیز ہے، میلاد ایک الگ چیز ہے۔ اساں نماز نہ پڑھدے او دی سانو سزا ملنی ہے، او قیامت والی دہاڑ معاملہ ہونا ہے۔ اگر میلاد منایا ہی تا اے دا اجر اللہ نے تینوں دنیا چ دیونا ہے، قبر چ دیونا ہے، حشر دے میدان چ دیونا ہے۔ توجہ ہے یار یا کوئی ایک اے نہیں بھئی نماز نہ پڑھو تو مڑ میلاد دا فائدہ، میلاد دا فائدہ اپنا ہے، نماز نہ پڑھن دا نقصان اپنا ہے۔ اللہ سانو نماز دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک گل سمجھ آ گئی، ہن دوسری گل سنو۔ حضور دا دادا حضرت عبدالمطلب خانے کعبے دا طواف کردا وے، اچانک ویکھیا خانہ کعبہ میرے گھر نو سلام کرن لگ گیا ہے۔ جلدی جلدی طواف مکمل کیتا، حضرت عبدالمطلب گھر رہ گیا، دن بیٹی آمنہ جی ابا جانو، جی ابا جانو، بیٹی میں ویکھیا کعبہ اپنے گھر نو سلام کر رہا ہے۔ حضرت آمنہ دی اکھاں چوں خوشی دے آنسو آئے، رو کے آدین ابا جان اے تہاڈا کمال نہیں ہے، میرا کمال نہیں ہے، اج اللہ نے مینوں لال بڑا سوہنا دتا ہے۔ آپ فرمائیں میں بڑا خوش ہویا، میرے موئے پتر دا نام لگ گیا، میرے عبداللہ دی نسل ود پئی، میرے عبداللہ دا بوٹا لگ گیا، او دا پتر جم پیا، میرے عبداللہ دا نام روشن۔ کیونکہ حضرت عبدالمطلب دے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ تے حضرت عبداللہ حضور دے والد ہیں۔ اچھا ایک گل تے اور کیتی جاواں، جلے حضرت عبدالمطلب گھر آئے تے اپنی نو نو چھڈیا تے فرمایا بیٹی، کہ فرمایا بولو؟ اگو بیٹی نو بھی آج دی نہیں۔ حضرت آمنہ ہاتھ بن کے آدین جی ابا جان، پتہ چلیا نو بیٹی دی جگہ تے ہے، سسر باپ دی جگہ تے۔ آج ساڑھے گھران دے اندر امن نہیں، سکون نہیں، چین نہیں۔ آج نو اپنے سورے دا ادب نہیں کریں دی، احترام نہیں کریں دی، کپڑے نہیں دھو کے دیں دی، دوائیاں نہیں لائے دے دی ٹائم دوتے، کھانا ٹائم تے نہیں دیں دی، بلکہ بعض رنہ تا ٹوریاں ودیاں جہل پیران کو لبان کے، جہل پیران کو لبان کے، پیر جی کوئی تویز دینے آئیو میرے سورے دی زبان بند ہو جاوے آج بلیندہ بہوئے، کھپدہ بہوئے، منجی تے بیٹھا روے آ۔ آج ہاتھ بن کے جا رہے ہیں، اپنی بیٹیاں میں جلے پرنا کے بھیجو، اللہ ہر دی بچیاں دے نصیب چنگے کرے، اللہ کہنو دھیاں دا دکھ نہ دے وے، بیٹے نو سمجھا کے گھل میرا پتر جی میں تیرا باپ ہاں، تیرا سسر بھی انہیں تیرا باپ ہے دیا، او دا ادب کریں، احترام کریں۔ آج تیرے کل 4 پیسے نے ناک، سورے دی خدمت دی کوئی لوڑ نہیں، ساس دی خدمت دی کوئی لوڑ نہیں، میں سنبھال لئی سجرہ کچھ ہو سی ویکھی جا سی، تو کہہ دی نہیں مننی، نا 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 اے گلہ نہ کر، انہوں سمجھا، کیونکہ گھر دا کام کرنا اے عورت دا زیور ہے، عورت دی زینت ہے۔ مولا علی پاک اور حضرت سیدہ فاطمہ دی شادی ہوئی، 3 دہاڑے گزرے ہیں، حضرت علی پاک تے فاطمہ پاک بیٹھن بھی کام کیڑے کیڑے کرنے، تو سبحان اللہ میں تو نے ایک دفعہ بھی نہیں آکھی آکھو تے نہ میں تو نے آکھنا ہے، کیونکہ سبحان اللہ تو نے فائدہ ہونا ہے، تے باقی میں چاہنا تو نے گلہ سمجھا کے جاواں، شیر پڑا سور لاواں، پیسے مل وئی سن، بلے بلے بھی ہو وئی سی، لیکن فائدہ کوئی نہیں تواڈے جاگن دا، میں نہ کوئی ایسی گلہ تواڈے ذہن وچ پا کے جاواں تاکہ تساں اٹھی کے جاؤ تے خالی جھولیاں چھنڈ کے نہ لے جاؤ، پلے کا شا بن کے جاؤ، عمل چکرے سو اللہ اے جہانی سوار دے، سیرت کریم آخری جہانی سوار دے۔ آج سب نالو ٹائم زیادہ قیمتی ٹائم ہے، وقت ہے، کوئی نہیں دے سکتا۔ میں مولانا ارشد صاحب نو بھائی عمران صاحب نو فون کرا لاوا، عمران صاحب نو جی میں امدہ پی اڈے تے 5 پل پہ انتظار تک کریا ہے، 10 دفعہ ٹیلی فون کر لے سن، مفتی صاحب
آمنا ہی تا نہیں تا ساڑھے کو لیڈا ٹائم کو نہیں اسے تیرے واسطے تے کھلوتے رویے تو 3-4 گھنٹے ہو گئے نشاہ دی نماز پڑھ کے بیٹھے ہو 4-5 گھنٹے مولوی نصیر الدین واسطے نہیں ماہر منظور واسطے نہیں اپنے نبی دے ذکر واسطے بیٹھے ہوئے کوئی نسبت تا ساڑھی ہے نا کوئی تعلق تا ساڑھا ہے نا ایسا محمدی ہے حضور دے نال ساڑھی نسبت ہے یہ تو محبت بہائی بیٹھی ہے وگرنہ کوئی کسی دے واسطے نہیں باندھا بھوکے پیاسے بیٹھے ہو توجہ ہے یار یہ کوئی نہیں ویسے باقی رہی لنگر والی گل تو لنگر دا کوئی بھوکا نہیں پچھلے سالی میں گیا ٹوکے والی سرکار سڈیا لاہور میں 12 ربیع الاول دہاڑ جلوس والی دہاڑ بعد نماز عشاء انہوں نے مسجد گیا ادن جدن میں گیا ہوں میں کئی دفعہ گل سنا گیا نوجوان چاولاں دے شاپر دے واسطے جڑا میں نے چھک لیا میں کہ خیر ہی چاولاں دے شاپر واسطے لڑدا کھلوتا ہے وہ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے رو کے آدھے مفتی صاحب میں چاولاں دے شاپر واسطے نہیں لڑدا کھلا میں تواڈے جیسے علماء کو سنیا کہ اللہ نے حضور دے میلاد دے لنگر وچ برکت پیدا فرما چھوڑی ہے میں اس برکت میری کوٹھی ویکھو میرا بنگلہ چل کے ویکھو میری گڈیاں ویکھو نوکر ویکھو 4 قسم دے کھانے بھئی یک وقت گھر پک دین اللہ دا بہو کرم ہے پیا لیکن میں لین وچ کھلو کے چاولاں واسطے نہیں کھلا حضور دے میلاد والے لنگر دی برکت واسطے کھلوتا ہویا اس سال مینوں مڑ ملیا مینوں آدھا مفتی مینوں پہچانیا ہی نہیں مینوں ویکھ کے مسکرا پیا نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں کوئی لنگر واسطے نہیں باندھا اے حضور دی محبت واسطے بیٹھے ہو من احب شیئن فاکثر ذکرہ جنہوں جندے نال محبت ہوندی ہے نا او دا ذکر کریندا رہ جاندا ہے کسی نو سیاست نال محبت ہے تو سیاست دیاں گلاں کرے سی کسی نو میچ نال محبت ہے تو میچ دیاں گلاں اوے اساں تا عاشقاں نو تے غلاماں نو حضور دے نال محبت ہے اساں اٹھیندیاں باندیاں چلدیاں پھردیاں ہر ویلے حضور دیاں گلاں کریندے رہ جاندے باقی کوئی بندہ آکھے جی نبی پاک دے صحابہ میلاد نہیں منایا یہ سوال ہی غلط ہے یہ صحابہ نو تے اعتراض ہے صحابہ دی جناب والا انسلٹ ہے صحابہ نو تے اعتراض ہے صحابہ دی بے ادبی ہے کوئی یاد تا او کرے جڑا جاوے بھول اس سال بعد اسد وینے ہے بھولا ستا انسان ہے نا خطا دے پتلے لالچ ساڈے ذہن وچ غیبت کینہ حرص اے وغیرہ وغیرہ اسا بھول وینے ہیں اسا نبی پاک دے ذکر نو بعض اوقات بھول وینے ہیں تا اسا سال بعد دوبارہ کر کے ایک ذہن سادی ہو جاندی اور آمن والی نسل دے دلاں دے اندر حضور دا ادب پیدا کرن دی کوشش کرنے ہیں صحابہ تے اعتراض کرن والے ہو صحابہ تا سال بعد تا مناویں نہ جو کدی بھلے ہوویں نہ او تا اٹھیندیاں باندیاں چلدیاں پھردیاں کھاندیاں پیندیاں سمدیاں جاگدیاں جویں اللہ دا ذکر کریندے نال مدینے والے محمد دا ذکر ہی کریندے رہ جاندے توجہ ہے نا یار تو سسر باپ کی جگہ بہو بیٹی کی جگہ یہ نہیں کہ تو اپنی نو نو تا نکرانی بنا کے رکھے اپنی نو نو تا جناب اللہ نکرانیاں دی طرح سلوک کریں تے تو آکھے میری دی شہزادیاں دی طرح روے نہیں تو غیر دی بیٹی دی عزت دی حفاظت کر اللہ فرشتے بھیج کے تیری بیٹی دی عزت دی حفاظت کروے سی اج نو منو تو چھوٹی چھوٹی گال دی خاطر گھروں بھجا دے ہو پتروں نے بھجائے سنو اس گھر چ رہن دی قابل کوئی نہیں میں تینوں نویں پر نہ چھوڑے سن نو کھاون دا پکاون دا ول نہ نو کپڑے دھوون دا ول ہوندا ہے اوے ظالمو 18 سال دی بچی 20 سال دی بچی 22 سال دی بچی دے کولوں تو سب 35 40 سال والی عورت والا کام لوے نہیں ہو بچی نو سمجھا من عزا عزا جڑا عزت دیندا ہے اونوں عزت ملدی ہے اودی تربیت کر بیٹا اے کام نہیں کرنا ہے اے ہاتھ جوڑ کے جا رہی چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں دی خاطر جدن تساں لوگاں دیاں دھیاں نو گھروں بھجا دیندے ہو نا خدا دی قسم بندہ شریکاں نال ہی مقابلے کر لیندا ہے مخالفاں نال ہی مقابلے کر لیندا ہے دشمناں نال ہی مقابلے کر لیندا ہے لیکن جدن باپ گھر وچ داخل ہوندا ہے نا تے ویکھدا ہے کہ جوان دھی میری اجڑی بیٹھی ہے خدا دی قسم اندروں پیو مک ویندا ہے ختم ہو جاندا ہے او کئی نو درد سناوے کئی نو دکھڑے سناوے جینوں جا کے گل کریندا مذاق اڑاندے او برادری والے بندے ٹر گئے جڑے اٹھی پویں نہ تا آکھے نا میاں میں مکا دینا تے لوگ ہی من لوے نہ آکھے نا بھئی ہن بزرگ مکا چھوڑی ہن مننی پوندی ہے پہلی گل تے کہ اج بزرگاں دی منیندا ہی کوئی نہیں ہے پیا بزرگاں نو سمجھیندا ہی پاگل ہیں پے اج نے تینوں اینو کیا پتہ سب پڑھے لکھے ہیں پے اج دے فیصلے عورتاں کریندیاں اور اج دے فیصلے نوجوان چور کریندے بزرگاں نو اہمیت کوئی نہیں دیندا باقی اگر کوئی ہن بھی صحیح تے مڑ اگلیاں محبتاں نہیں رہ گئیاں اتو ہور وچو ہور آئے بیٹھن پرے مقامن واسطے لیکن دل چیو بھی راندی صلح ہووے ہی نہیں یہ کوئی نہ کوئی ایسا چھنڈے سٹکیے بھی آپس میں مل نہ سکیں ظالموں خیال کرو کسی دی بیٹی دی عزت نہ اچھالو جدن باپ گھر چ داخل ہوندا ہے اندروں مک جاندا ہے ختم ہو جاندا ہے جوان بیٹی اجڑی بیٹھی ہے لہذا چھوٹیاں موٹیاں گلاں دی خاطر کسی دی بیٹیاں نو گھروں نہ بھجا چھوڑیا کرو خاندان دے خاندان تباہ ہو جاندے ہیں پہ
برداشت کرو، اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرو. او توجہ ہے یار یا کوئی نہ. ایک تا ایو مسئلہ ہے پیا بھی تو گل سمجھاویے وقت سادے مولوی پٹڑی تو لتھا بیٹھا ہے. کوئی پٹڑی تو لتھا نہ بیٹھے، کملے کوئی نہ ہے، اسانے کہ گل سمجھا کے جاویے. انہیں تو حالت ہی ہوئی پئی ہے بھئی لوگ آپ دا بچے ودے الحمدللہ کہ لوگ تا دھیاں دا حق کھاتی بیٹھے ہیں. اللہ دی قسم ساری جداد پتران دے نام کرا چھوڑنی، دھی نو جداد دا حصہ نہ دیونا. اما بابا مر جاوے سکیاں بھیڑاں دی زمینہ تے لوگ قبضے کیتی بیٹھے ہیں. سکیاں بھیڑاں نو گھر نہیں وڑن دین دے نہ ہی کر میرے گھر. کیوں؟ متا جداد دا حصہ دیونا پہ جاوے. کہ اللہ دی قسم بھیڑا مڑ بھی اتنی محبت کریں دیں بھرا گھر نہ بھی وڑن دے نا تو پتہ لگ جاوے بھرا بیمارے پڑوسیاں نے گھر آ کے بہ ویسن چاچا ماسی چاچی میرے نال چل میں بھرا نو مل لواں تو میرے نال لگی ویسے نا میرا بھرا مینوں کچھ نہ آکسی وگرنہ میری بےزتی کرے سی تو میرے نال تے چل اور نال لے کے جاندی ہے خالی بھرا نو ویکھن واسطے شودی ترلے لیندی ودی ہے بھرا نو ملن واسطے ترلے لیندی ودی ہے. اور ظالمو آج تسا سکولو آمدے ہو تواڈیاں بھیڑاں تواڈیاں کاپیاں پینسلاں بستے صاف کرے دیاں تواڈیاں جُتیاں تانوں پالش کر کے دیندیاں تواڈے کمرے صاف کرے دیاں تواڈے کپڑے دھونے تواڈیاں جناب ناشتے تیار کرنے فون کر کے پوچھنا بھائی جان اج کیشا خمسوں میں تواڈی پسند دی شے پکاواں نوکرانیاں دی طرح گھر وچ کام کرے دیاں صبح ویلے بچی اٹھیندی ہے سب تو پہلے اور سب تو آخر سمجھی ہے ذرا اودی تسی مصروفیت گھر وچ دیکھو کام کاج دیکھو اس دا انہاں بیٹیاں کو نفرت کریں دے جڑیاں نوکرانیاں نالوں بھی زیادہ تواڈے گھراں دے اندر کام کریں دیاں ہیں پئی انہاں بچیاں دا حق کھا جاندے ہو انہاں بھیڑاں دی زمیناں تے قبضے کر کے بیٹھے ہو تو مہر ہے تو چودھری ہے تو ملک ہے تو خان ہے تو مولوی ہے تو پیر ہے ذرا چل مر قبر دے اندر تیرے نال او حشر ہو سی تو ظالما یاد رکھ سے یہ دھیاں بھیڑاں دا حق اسا مولویاں نہیں بنایا اللہ دے قرآن بنایا ہے نہ تیرا پیو کچھ نال لے گیا نہ دادا لے گیا نہ پردادا لے گیا تے نہ تو کچھ لے کے جاواں توجہ ہے میں نے توڑے تے شک پمدہ پیا بے تو سے بھیڑا دیاں دا حق کھاتی بیٹھی ہو ظالمہ اے جداد کسے دی میتر کوئی نہیں ہو میں اگلی دوار اے شور کوٹ تے جھنگ دے درمیان تقریر آئی میری میں علاقے دنانی دے سے تو سے جانے دے ہو سارے میں یہ گلہ کیتی ہیں ایک بعد بندہ آ گیا روٹی کھاندے بیٹھے سے میں نے آدھا مولی نصیر صاحبہ تیری یہ گلہ سن کے میرا دل نرم ڈاڑھا ہو گیا تے میں بڑا خوش ہویا تیری یہ گلہ سن کے تے لیکن ایک گل ہور سناواں میں کہا سنا جنہیں میں تیری تقریر سن کے بیر گیا تو میں حساب کر آیا کہ دھیاں دا حق کتنا بندا ہے تے میرے 4 وگھے ویندے نہیں سمجھ آئی تقریر تیری سنی ہے منہ دل مطمئن ہویا ہے لیکن میں ان حساب کر آیا 4 وگھے ویندے تے میں کہا دے یار مولی صاحبہ تیری سمجھ نہیں لگ دی ان شریکاں نو چ دیواں او میں کہا مرے دھی دتی بیٹھا ہے نہیں سمجھ آئی دھی دیتی بیٹھا شریکہ نو تے مر زمین نہیں ہو دیندا یہ زمین ہو دا حق ہے یا دھی بہن بھاوے توڑے کلو نامی منگے نا تسا خود وانج کے دے وہ خود بلا کے دے ہو بیٹی یہ تیرا حق کے لے جا میرے سردار پور علاقے ہے ساڑھے کبیر علیہ دلال چیئرمین اس علاقے دا اللہ دی قسم ممبر رسول تے بیٹھا میرے کو آگے منہ دا مفتی صاحب میرا پیو میری بہنہ نو زمین کوئی نہیں دے گیا میرے پتر بیر دے ملک راندن اللہ دا بڑا کرم ہے میرے پمپ وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہے پیا میں چاہنا اپنی بہنوں نو حصہ دیواں اپنی قبر ہی روشن کراں اپنے پیو دی قبر ہی روشن کراں میں نو حساب کر کے دیو میں حساب کر کے دیتا 4 مہینے بعد مدرسے آ گیا میں نو آدھا مفتی صاحب میں تانوں دعاواں دینا داڑھی رکھی ودائی آدھا جی میں تانوں دعاواں دینا میں اپنی بہنوں نو حق دے آیا اپنی دنیا تے قبر ہی روشن کرایا تے اپنے بابے دی کالی قبر نو بھی روشن کر آیا ظالمو اساں ہر شے تھائی چھوڑ جاونی ہے پتراں دے ناز کراتے تو چلو گجرانے دا واقعہ سن دے نے پے علماء کولوں سچا واقعہ ہے 4 پتر 4 فیکٹریاں 4 گڈیاں سارا کچھ پتراں نو دے کے واگیا ہکا دی پر نہ چھوڑی اس نہیں سدی تی جداد اعلان ہو گیا جنازے اندر گیا مر جی میں اعلان کرنے ہیں ساڈے پیو کولوں کہ کچھ لونی ہوے تا حاضر ہے اعلان ہو گیا ایک بندہ نکلا 70 لاکھ لونا ہے کاغذ سین ان تواڈے پیو دے ایک بھرا آخے دوے کولوں وانج دوے آخے تریے کولوں وانج تریے آخے چوتھے کولوں وانج آخر کار گل مکاوی ہے کہ رولا پہ گیا انہاں آخر سا دیونا ہی کوئی نہیں ہے پیا تو جھوٹ بولے نہ ہو جنازے دے اگوں کھلو گیا اس آخر میں جنازے نہیں ہومن دیونا میرے پیسے میں نو دیو 2-4 بندے آگے انہاں آخر یار 2 دہاڑے تو صبر کرو اس آخر تو زامن پہ جاؤ ان 70 لاکھ دا کون زامن پاوے 70,000 تا ہے نہیں صفحہ ترٹ گئیاں جنازہ بکھر گیا ایک بندہ دوڑ دویا گیا ہے کنڈا کھڑکایا سو ایک عورت بہ رہی جنہیں مرن والے دیاں کوئی دھیاں ہن جی ہن سڈو بیٹی ہکا دھی ہے جنہیں سڈو نو بیٹی تیرے پیو دا جنازہ فلانا بندہ روکی کھلوتا ہے 70 لاکھ تیرے پیو دیونا ہے تیرے بھرا دیون واسطے تیار کوئی نہیں دے سکتی ہے
رو کے اندر ٹر گئی ہے، برقع چاہ کے آئی ہے، بہر مجمع چاہ گئی جتھے جنازہ ہوندہ پیا ہے۔ کیڑا بندہ ہے؟ میں ہاں۔ کتنے پیسے نہیں؟ 70 لاکھ۔ اپنے پرس دے وچوں اپنے مکان دی شہر دا واقعہ اپنی کوٹھی دی چابی کڈی سو، مکان دی چابی کڈ کے اس نوں دتی سو، رو کے آئی چاچو جانے لے جاؤ، میں اپنے خامد کولوں بھی کوئی نہیں پوچھتی پئی، میں دے پیر پکڑ لیساں، دی منت کر لیساں، اے میرا مکان جا کے بیچ لو، یہ تہاڈا 70 لاکھ پورا ہو جاوے تے ٹھیک ہے، نہیں تو مینوں 2 دہاڑے مہلت دیو، میں اپنے بابے دے ختم تو فارغ ہو کے اپنے زیورات ویچ کے میں تہاڈا قرضہ پورا کرے سکاں۔ ظالمو جنہاں بیٹیاں دا حق کھم دیو نا، وہ تہاڈی جائیداد نہیں منگدیاں، وہ تہاڈی منجی دیاں وارث نتیاں۔ اج اماں بابا مر جاوے، دھیاں منجی نو چمبڑ کے بیٹھ گئے، چاچے منجی چامن آوے چیخا مار مار کے روندیاں، چاچو جی رک جاؤ، سارو رج رج کے اپنے ابے دا چہرہ ویکھنا بڑھدے ہو، ساڈے پیو مڑ کے کوئی نہیں آونا، انہاں بھیڑاں دا حق کھم دیو، انہاں بیٹیاں دا حق کھم دیو۔ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، ساڈا دین ایسا دین ہے، پتر واسطے ڈبل حصہ بنایا ہے، دھی واسطے سنگل حصہ بنایا ہے، اساں ڈبل لے کے بھی نہ رج دے نا تو مڑ کدی رج ہی نہ سکدے، انہاں دا سنگل حصہ ہے۔ کاوڑ گئے ہو میرے خیال ہے، ناراض ہو گئے۔ عارفاں دے امام عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، آپ فرماندے نے دھیا لئی پردیس وے بابل اتے پترا لئی جاگیرا دھیا لئی پردیس وے بابل اتے پترا لئی جاگیرا سہرا موہ کچھ نہ کہنا، اے دھیا دیا تقدیرا، ہر دکھ سہرا موہ کچھ نہ کہنا، اے دھیا دیا تقدیر۔ اساں مشرقی لوگ ہیں نا، اپنی مرضی کرنے دھیاں کو کوئی نہیں پوچھتے، اللہ ہر دی بیٹیاں دے نصیب اچھے بڑھاوے۔ اساں بیٹی دی شادی کرنی ہوئے دھی کو پوچھتے ہی کوئی نہ، ساڈی غیرت گوارا نہیں کریں دی، بیٹی چپ ہے، زبان نو تالے لائی بیٹھی، ابا جو تیرا فیصلہ مینوں قبول ہے۔ اگلے گھر جاندی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اگلے گھر ظلم ہوندے، اتھے اپنے گھر چاہیے اساں کدی اپنی مرضی نال کچھ نہیں کھادی، جو ساڈی دھی بہن پکا دے اساں کھا لینے ہیں۔ ابو جی آج فلانی شے پکاونی ہے، بیٹا میں لئی امنا، بھائی جان آج بازارو فلانی شے لئی ہے، ٹھیک ہے بھائی میں لے امنا، انہاں دے حکم چل دے۔ اگلے گھر جاندیاں نوکرانیاں نالوں بھی برا سلوک ہوندا ہے، کچن دے نیڑے نہیں لگن دیندے، اگلے اپنی مرضی نال کچھ کھا نہیں سکدیاں، پی نہیں سکدیاں، اپنی مرضی نہیں کر سکدیاں، قید ہو کے بیٹھیاں، حقوق پورے نہیں ملدے۔ اللہ دی قسم آدی ونجا بابے نوں ون کے سناواں، با اپنی مرضی کیتی ہے یا میرے تے فلانا ظلم ہوندا ہی، فلانا ظلم ہوندا ہی، فلانا ظلم ہوندا ہی، لیکن جدن وہ دھی نیمانی گھر چ وڑدی ہے نا تے بڈھڑا پیو کھگدا پی ہوندا ہے تے منجی تے لیٹیا پیا ہے۔ اللہ دی قسم آدی ہے جے میں بابے نوں دکھڑے سناواں تے بابا تو منجی مل ویسی اس تے اٹھی ہونا ہی کوئی نہیں، وہ سارے غم اپنے پلے بن لیندی ہے، چپ کر جاندی آدی ہے میں برداشت کر لئی سا، میری وجہ نال میرے پیو نوں تکلیف نہ ہوے، میرے بابے نوں تکلیف نہ ہوے۔ نبی پاک دے غلاموں، بیٹیاں چھوٹے دل دیاں مالکن، بھیڑا چھوٹے دل دیے، تواڈی محبت دیاں بھکیاں، جداداں دیاں بھکیاں نہیں، حق دے کے جاسو، تواڈا فائدہ ہے، دھیاں دا فائدہ کوئی نہیں، تواڈا فائدہ ہے، وگرنہ حساب دیونا پمسیا، راسن تیرے پتر، راسن تیرے بھتیجے، راسن تیرے پوترے، بھیڑا تے بیٹیاں دا حق کھا کے جاونا لیا، قبر تی عذاب ہے یا حشر دے دیہاڑے وی عذاب ہے یا حق والے نو حق دے کے مر، قبر وچ بعد وچ پڑھ سے فرشتے تیری عظمت نو سلام کرنے واسطے پہلے آ جاستے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں بیٹی میں ویکھیا کعبہ سلام کر رہے ہیں، ابا جان تہاڈا کمال نہیں میرا کمال نہیں، اللہ نے مینوں لال بڑا سونا دتا ہے،
آپ فرماندے میں بڑا خوش ہویا، میرے موہے پتر دے گھر پتر جمے آئے، میں کہ بیٹی میرا پوترا کتھے وے؟ ابا جان دوسرے کمرے دے اندر۔ آپ فرماندے میں تیزی نال چلدا ہویا اس کمرے دے دروازے تے پہنچیا، کتاب دا نام مولد العروس ہے۔ آپ فرماندے میں حیران ہو گیا، اندر کمرے دے دروازے تے ایک اجنبی بندہ ہے، ایک انجان بندہ ہے جنوں میں جاندا نہیں ہاں، پہچاندا نہیں ہاں۔ میں حیران ہو گیا، چلو بیر حویلی دے دروازے تے ہوے آ مڑ بھی ٹھیک ہے، اے اندر کمرے دے دروازے تے کے کر رہا ہے؟ میں بڑے غصے نال پہنچیا، میں کہا من انت یا رجل، او بندیا تو کون ہے؟ میرے گھر دے اندر کے کر رہا ہے؟ او الٹا میرے اوتے سوال کریندا ہے، مینوں آدا من انتا تو دس تو کون ہے؟ آپ فرماندے میں حیران، گھر میرا، رہائش میری، مکان میرا، سوال ہی میرے کو ہو رہے ہیں۔ میں انہوں اپنا تعارف کرایا ہوں، میں کیا آنا جد والا بھی، اے پوترا اے بچہ میرا پوترا ہے، میں ادا دادا ہاں، وہ ادا علم تو حاضر ہی، اے تو میں جاننا ہاں، اے تو میں جاننا ہے بچہ تیرا پوترا ہے، تو ادا دادا ہے۔ آپ فرماندے میں حیران ہو گیا، سوال ہی آپ کریں گے، جواب ہی آپ دیں گے۔ مینوں بڑا غصہ آیا، میں کیا دس تو کون ہے؟ آدھا عبد المطلب پریشان نہ ہو، آ میں تینوں اپنا تعارف کراوا، میں کوئی بشر نہیں ہاں، آدمی نہیں ہاں، انسان نہیں ہاں، زمین بھی مخلوق نہیں ہاں، میں آسمانہ تو اللہ دا نوری فرشتہ۔ میں کہہ دس میرے کمرے گھر رج کے لوڑا ہے؟ عبد المطلب اللہ نے جڑا تینوں پوترا دیتا ہے وہ تیرا بھی نبی ہے، میرا بھی نبی ہے، زمین والے دا بھی نبی ہے، آسمان والے دا بھی نبی ہے۔ سب تو اونچی شان والا آ گیا، سب تو اونچی شان والا آ گیا، اونچے رتبے پانے والا آ گیا، آسیو شکر دے سجدے کرو کہ سب نصیبے لانے والا۔ میں نہیں آکھیا ہاتھ چاہو، میں نہیں آکھیا جھوم کے پڑھو، لیکن بعض بندیاں نے ہاتھ بھی چاہے ہیں، جھومن بھی لگ گئے ہیں۔ اے سونے نبی دے نال محبت دی نشانی ہے کہ جدن محبوب دا نام آوے۔ اب خان نئے سرے سے شروع ہوگا، ہن ساؤنڈ والا جا گیا، میں کہ کچھ بھی نہیں آکھیا، سارے بھرائے میری عادت نہیں میں ساؤنڈ والے نوں چھکی رکھاں، لیکن اگر چس دا کوئی نہیں چلدا پیا، ہن کوئی چس آئی ہے تو ساؤنڈ دی آواز نہ خان نویں سرے دوبارہ شروع ہو سی۔ اب میں تقریر دوبارہ شروع کر رہا ہوں، لیکن ذرا جا کے محبت نال پڑھو، سب تو اونچی شان والا آ گیا، اونچے رتبے پانے والا آسیو شکر دے سجدے کرو کہ سب نصیبے لانے والا آ گیا، سب نصیبے لا رنگ کا لائے ہوٹھ موٹے ہلنا بلالے، جدن کسے دے کول آ کے بہ جاوے لوگ اٹھا دے من بلال اٹھی جا، تیرا چھوٹی قوم نال تعلق ہے، اساں بڑے لوگ ہیں، تیرا ساڈا جوڑ کوئی نہیں، اور بلال روندا ہویا اٹھی کے ٹر جاندا ہے، لیکن وہ بلال جدن ساڈے نبی دا غلام بنیا ہے، ہائے ہائے کہندے نبی دا غلام بنیا ہے، سارے جملہ آکھو سارے، مینوں یہ جملہ بڑا پیارا لگدا ہے، کہندے نبی دا غلام بنیا ہے، ساڈے نبی دا کوئی آدھا ایم پی اے ساڈا، کوئی آدھا ایم این اے ساڈا، کوئی آدھا وزیر مشیر فلانا ساڈا، اوے اساں سنیاں نوں ماڑے نبیاں دا نبی ساڈا ہے۔ جدن بلال ساڈے نبی دا غلام بنیا ہے، مقام کے ملیا ہے، اللہ دی قسم ہے، کعبہ تلے کعبہ شریف تلے، اوے حضرت بلال اتے چڑھ کے اذان دے رہا ہے،
سب نسینے لاڑ والا مطلب فرمائے میں آخیا پچھا ہو مینوں اپنے پوترے دا دیدار کرن دے وہ فرشتہ دے عبد المطلب حالے نہیں میں آخیا کیوں جنے حالے آسمانہ دے فرشتے آ کے سونے نبی دا دیدار کر رہے ہیں سانو سجے کھبے جاون دی لوڑ کوئی نہیں اس اپنے نبی دی تعریف کر لئیے ختم اللہ علی قلوبہم انہاں دے دلاں تے تا مہرہ لگ چکی ہیں جتنیاں دلیلاں دے لو انہاں تا مننا ہی کوئی نہیں سانو کیڑی لوڑ ہے اساں انہاں دیاں گلاں کریے اساں اپنے نبی دا ذکر کر لئیے ثواب کما لئیے نبی پاک دے غلامو حضرت عبد المطلب فرماندے میں آکھیا اچھا انہیں حال فرشتے آ کے حضور دا دیدار میں پیچھا ہو کے بہ گیا تھوڑی دیر گزری فرشتہ غائب میں اندر گیا اندر بھی کوئی نہیں میں پوترے نو ویکھیا اللہ دی قسم نمبردار صاحب اللہ دی قسم عبد المطلب آدھا میں پوترے نو ویکھیا میں ویدہ ہی رہ گیا میرا پوترا سونا ہی بڑا ہے میں بال اگے بھی ویدہ ہم لیکن ایو جیا بال میں زندگی اچ نہیں ویکھیا ویکھے تے تاں جو اللہ ساڈے نبی ورگا بناوے اللہ نے تا بنایا ہی کوئی نہیں ہے اس واسطے تے بولنے دا پیر مہر علی سرکار سید زادہ لکھ گیا مکھ چندر بدر شانیے اور متھے چمک بلاد نورانی ہے کالی زلف دی آنکھوں سے تانی اور مخمور اکھاں ہے مد بریا اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آنکھت رب دی میں شانہ کھا اور جس شان تشانہ سب بڑیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اجمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کوئی مثل نہیں بھولن دی چپ کر مہر علی اتھے جان یوں بولن دی کتھے مہر علی تیری ثنا گستاخ کیا کتھے جائڑیا میرا بریلی دا تاجدار احمد رضا بولیا آپ نے فرمایا تیرے جلووں سے عرش سجایا گیا تجھے تخت کرم پہ بٹھایا گیا تجھے قبلہ حسن بنایا گیا تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم پھر فرمایا زمین سی آسمان تک آسمان سے لا مکان تک ہے تمہارے حسن کا جلوہ خدا جانے کہاں تک ہے زمین سی آسمان تک آسمان سے لا مکان تک ہے تمہارے حسن کا جلوہ خدا جانے کہاں تک ہے ارے خدا جانے یہ جلوائے جانا کہاں تک ہے وہی تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی عبد المطلب فرمایا میں پوترے نو چایا سینے نال لایا میں بہرا جلدی 5 منٹ میں گل مکا رہا ذرا توجہ آ فرمایا میں بہر آیا میں آکھیا یا منا جی ابا جان فرمایا بیٹی ویکھ اللہ نے تینوں پوتر کتنا سونا دیتا ہے حضرت آمنہ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے بیٹی پتر جمن ماواں خوش ہوندیاں ہن تو رو رہی ہے ابا جان میں اپنے بیٹے دے والد دی یاد آئیے حضرت عبداللہ دی یاد آئیے آج حضرت عبداللہ زندہ ہوئے نا دیکھے نا اللہ نے کیڑا سونا لعنتا آفرمائن میں جلدی خانے کعبے دے وچ آ گیا
جڑے گئے ہو ویکھاؤ حضور دا گھر تے خانہ کعبہ بالکل آمنے سامنے، جڑے نہیں گئے میں دعا منگدا اللہ تانوں دیدار کراوے، اللہ تانوں زیارتاں کراوے۔ ہن بس کرو، جڑی اگلی کنال وکدی پئی او نہیں لونی، ہن عمرے دی تیاری کرنی ہے۔ بڑیاں کنالاں ہو گئیاں، بڑے وگھے ہو گئے، بڑیاں زمیناں ہو گئیاں، اتھائی رہ جاونیاں، عمرے دی تیاری کر، حج دی تیاری۔ پچھلے مہینے میں شام دیاں زیارتاں کر کے آیا، ملک شام، اللہ دی قسم ایمان تازہ ہو گیا۔ حضرت بلال دا روزہ ویکھیا، سیدہ زینب دا روزہ ویکھیا، ہاں جی شہداء کربلا دے سارو مسجد جتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آمنا ہے، مسجد اموی، او میدان جتھے میدان قیامت قائم ہونا ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے، لیکن اسا دے نہیں حالے بڑی عمر پئی ہے، دھمی تیرا بھوکا نکل جانا ہے۔ دعا منگی کر اللہ ایمان دی موت دے وے، کلمے دی موت دے وے، بات لمبی نہ ہو جاوے میں مقام فرمائے میں کعبے چا گیا، ہن طواف ہی کریندا ودا۔ کتنی گلاں ہوئیاں نا، یہ دوئی ہو رہی ہے، ترائے ہو رہی ہیں، انشاءاللہ جی ذرا سبحان اللہ بھی آکھ دیو نا۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں ذرا جلدی جلدی، حضرت عبدالمطلب فرماندے نے میں طواف کر رہا ہوں، میں چکر لہا رہا ہوں، میں سوچ رہا جی میں میرا پوترا سونا ہے، دا نام بھی سونا دیا رکھا۔ اج تہاڈا بال جمے، تساں دیندیاں ایو جیا نہ رکھیے جڑا قوم وچ نہ ہوے، برادری وچ نہ ہوے۔ عبدالمطلب فرماندے میں سوچ رہا ادا نام کیڑا رکھا، غیب تو آواز آئی ہے عبدالمطلب ادا نام تو نہیں رکھنا، ادا نام رب نے عرشاں تو محمد رکھ چھوڑیا ہے۔ کیڈا سونا نام محمد دا، اس نام دی عریسہ کون کرے، جس نام نو لگے دیاں دو مینا، جس نام نو لگے دیاں دو مینا، اور اس نام دی عریسہ کرے۔ تیڈا نام سمان ہے سفران دا، تیڈا نام کشام سویر چما، تیڈا نام سمان ہے سفران دا، تیڈا نام کشام سویر چما، قرآن دے وچ ہے تعریف تیڈی ہر زبر چما ہر زیر چما، تیرے نام کو لبتے آڑ کے میں والے ہاتھ اپنے بہت دیر چما، میرے لب عرشت کافور جو نہیں تا دل آدھے تیرے پیر چما، کے دا سونا نام محمد دا، اس نابیہ ریسا کون کرے۔ کاری ارشد تو صبح دی نماز پڑھا کے سہ جاونا ہے، تو سن پانی لاؤنا ہے، اس تا پیشی لے اٹھی ہونا نماز پڑھا، اس تا پر وعدہ بیٹھا ہے ترائے ہور گلہ سنا۔ اللہ اکبر، چلو ماشاءاللہ ہو تترائے چار گئیں تو ڈنڈی ماری بیٹھا ہے، لیکن چلو آخری گل چکریے ذرا محبت نہ کو سبحان اللہ۔ اللہ دی قسم ہے میں دو ہتھاں نال تانوں سلوٹ کردا، پونا گھنٹہ ہو گیا میں 50 منٹ تقریر کر دیا، کوئی بندہ ہلیا نہیں، اپنی جگہ تے بیٹھے ہو یار اے حضور دے نال محبت نہیں تو ہور کے ہے یار، اے عقیدت نہیں اپنے نبی دے نال تو ہور کے ہے۔ بندہ جناب والا تھکے بیٹھن، بزرگ بیٹھن، بچے بیٹھن، لیکن میرے واسطے نہیں بیٹھے، اپنے نبی دا میلاد سنن واسطے بیٹھے۔ ہن سنو میلاد ہویا، اما آمنہ دی گل بھی ہو گئی، حضور دے دادے دی بھی گل ہو گئی، ایک میرے نبی دی ہور ماں جدا نام حلیمہ۔ کون جاندہ ہے حلیمہ نو، کون آئی کتھو دے رمڑا لی آئی، لیکن قیامت تک نا روشن ہو گیا جو سونے دے نال نسبت ہو گئی ہے۔ جیڑے آندے گئے میں باندے گئے، اسی میں لا کے محمد رنگیندہ گیا، نسبت جو سونے دے نال توجہ ہے۔ حضور دی اممہ حضرت آمنہ فرمانی ہے، اممہ حلیمہ آ گئی، آج یہ بال مینو دے،
میں کہا بال تا دینی دس مال کتنا لئی سے حلیمہ رو کے آدھی آمنہ منو بال دی لوڑے منو مال دی لوڑ کوئی نہیں ہائے ہائے سٹے بادشاہ ہیرے چالو ایک ہیرے دی قیمت 7 بادشاہیں جتنی نے سارے وزیر ڈٹھے پہ ہیرے تے ایاز بیٹھے بادشاہ آکھے خیر ہے ایاز تو نہیں ہیرے لیندہ اکھاں چواسو آگئے رو کیا دے جنہاں نو ہیریاں دی لوڑ آئیو ہیریاں دیر وگ گئے میں نو ہیریاں دی لوڑ نہیں میں نو تیری لوڑ ہے میں تیرے کول بیٹھا میں تینوں بیکھنا ہے میں نو ہیریاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں اما حلیمہ دی میں نو مال دی لوڑ کوئی نہیں نبی پاک دے غلاموں آخری گل میرا توجہ دے نال سنو اما حلیمہ فرمینین میں سونے نو چایا اما آمنہ آ گئی آمنہ میرے پتر دا خیال رکھے آمنہ گھبرا نہیں اپنے بالا نالو بھی زیادہ خیال رکھسا اور میرا دل آدھائے جلے اما آمنہ تی اما حلیمہ دی ملاقات ہوئی سی ادو اما حلیمہ ساڑھے نبی نو چاہی کھلوتی ہو سی ادو سامنے حضرت آمنہ ہو سی تے اما حلیمہ آدھی کے کھلوتی ہو سی یہ کو جا کر رہی ہو سی سوہونا من موہونا ہے ماننا تیرا لالنی کیسا دیا واری جہاں سارے پیسو ہونا من موڑا ہے اماننا تیرا لالنی کیسا دیا واری جہاں سوہنا من موڑا تیرا لا ہن سنو اما حلیمہ نے جلے سونے نو سواری تے بٹھایا ڈاچی اٹھیندی نہیں ٹردی نہیں چلدی نہیں چابک ماریا سوٹی ماری ویلا ویکھ ٹیم ویکھ اگے ٹردی پہلے ہے اپڑدی پچھے ہے کی ہوگی ٹردی کیوں نہیں ہے ڈاچی دی اکھاں چوں آنسو آئے رو کے ادھیے یا اللہ تیری شان ہے تیری شان ہے تیری شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر تو ہر شے تے قادر ہے جے سونے ابراہیم دی چھری نو زبان دے سکنے چھری بولی آیا دی ابراہیم میں کیویں چلا الخلیل الذی یامرنی مرۃ واحدۃ والجلیل الذی ینہانی 70 مرہ تو مینوں ایک دفعہ کہیا چل میرے رب مینوں 70 دفعہ روکیا اے چھری نہ چلے نہ چلے نہ چلے اسے اسماعیل دی نسل چوں میں اپنا سونا محمد پیدا کرنا ہے تیری مننا یا رب جلیل دی مننا یا اللہ مینوں بھی زبان دے چھری بولی ڈاچی بولی آدھی حلیمہ میں ڈاچی ضرور اٹھنی ضرور جانور ضرور حیوان ضرور بے زبان ضرور لیکن بے ادب نہیں اما حلیمہ دیئے بے ادبی کہیے اگو تو گھر والے نو چا بہایا ہے حارث نو پچھو جھولیے چس بال نو لے کے بہ گئی ہے حلیمہ اس بال دی شان تو نہیں جاننی ہے میں جاننی آج میری چال ویکھنی ہے رفتار ویکھنی ہے خامد نو پچھو بٹھا اس بال نو اگے لایا اگے ٹردیا مو اگے اپڑ دیا مو پچھے آج تو سا ساریاں تو پچھے اپڑ سا ساریاں تو اگے حلیمہ سواری نوی لے لئی رو کیا دیئے سواری ہوئے لیکن اجے کہ سوار نوائی آیا ہے عرب دیاں اٹھنیاں بولو عرب دیاں قاری عمران صاحب تے مولانا صاحب علامہ صاحب بڑے مجاہد بندے ہو جم انہوں حال ہی نہیں سمجھ آ رہے
حال ہی نہیں سمجھ آ رہی نہ اٹھا نو کدی نبی نورے بشرے حاضرے غیبے دندے مر گیا سندے نہیں سندا او بدبختو اللہ تانوں اس واسطے تے پیدا نہیں کیتا کہ تساں نبی دی شان بولو اے گولڑے دا پیر نصیر و دین نصیر کمال کر گیا تے مہر لا گیا فرمایا حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیری نسبت تو ہے یا رسول اللہ تیری نسبت تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا کیوں نہ پلڑا تیرے مال کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اللہ تساں سارے انو آباد و شاد رکھے اللہ فصلت برکت عطا فرماوے تے اشری کڈیا کرو فصلاں دا ساری کنک چا کے کلوٹیاں سارا دھان چا کے اڑتاں تے 20واں حصہ دیو اللہ دے راہ تے 20واں حصہ ضروری نے لکھیا ہے اگلے سال برکت کیویں ہوندی ہے ایک کماند ایک پھٹی یہ ساڑھے پرلے کبیرہ تو پرہ کر کے امب سارے دب ویندن تے کوئی اشر دا پتہ کوئی نہیں اسی وجہ نال وتے عذاب نازل ہوندن اپنی فصل دا پورا اشر دیتا کرو میں چندہ نہیں منگدا پیا چندے والا میں مولوی ہاں ہی نہیں میں تو پریشان ہو جاؤ میں تو مسئلہ سمجھیندا پیا مسئلہ سمجھا رہے ہیں زکات دا سانو پتہ کوئی نہیں ساڈے گھراں سونے چاندی دے ڈھگ لگے پین جناب والا اساں اشر زکات دینی ہے سانو پتہ ہے کتنی زکات ہے کوئی پتہ نہیں اشر دا پتہ ہے سانو کوئی پتہ نہیں اساں مولویاں نو بس مڈی مل ویندی ہے شعر پڑھ دے پیسے مل ویندے اساں یا ٹھیک ہے چلیے انہاں نو قوم نو کی کرنا ہے جناب علی گلاں سمجھ 40واں حصہ زکات ضروری ہے گھر دے سونا چاندی پیا بینکاں دے جڑے پیسے دبی بیٹھے ہو ہن چلو تساں تے سیدھے سیدھے پیسے رکھی بیٹھے ہو بعض بے ایمان تا ایو جائے ن 10 لاکھ فکس کرائی بیٹھا ہی مہینے دا 20,000 سود حرام کھمدا بیٹھا چپ کر گئے خیر ہے کوئی تسے تے نہیں فکس کر حرام ہے بینک دے جڑے فکس کرا کے تے حرام کھمدے بیٹھے ہوتے اپنی اولاد نہیں حرام کھوائے او جی مفتی صاحب چھوڑو مڑ اگلا جہان اگاں ویکھی ویسی ہے جہان تے کوئی سوار لوی اپنے آپ ظالم اگلا جہان بڑا ڈکھا ہے سونا تے چاندی تے پیسے اس نو مال نو جمع کر کے رکھ پورے سال دے بعد 40واں حصہ دی زکات کڈی کر فصل جیڑی چاہ او دا 20واں حصہ تے فصل پانی نال ہوندی ہے بارش نال تے نہیں ہوندی نا آج اتنے بارش نال ہوئے اتنے 10واں حصہ ہے شریعت ایڈی سخت کوئی نہیں اسا پانی مول لے کے لینے ساڈے واسطے 20واں حصہ شریعت نے مقرر کیتا یار جے 20 مناں دے وچوں ایک من لگائی جاوے تو کوئی کمی رہ جامنی اور جلالین شریف دا حاشیہ پڑھو عربی زبان قرآن دی تفسیر اللہ بدلہ نو حکم دی توجہ فلانے بندے دی زمین وچ وسو یا اللہ دوئے تے تیرے بندے اللہ فرماؤ بندہ میرے کم منو لگا رہا ہے ویندا ہے میں اللہ او دے کام چ کرے نا تو اشر پورا کڈ مولویاں دی نہ مان تو اپنے دل دی مان اشر پورا کٹ 20واں حصہ جیڑی فصل چاہ سبزی بھی چاہنا نا سبزی ایڈو تے بھی اشر ہے زمین دے وچوں جیڑی جنس چاہو اودے تے اشر ہے باقی سونا چاندی تے مڈی دے تے مال دے تے زکات ہے پئی اودا اشر کڈو اگلے سال ویکھیا ہے تانوں سپرے تھوڑے کرنے پوسن تانوں کھاد تھوڑی سٹنی پمسی تے اللہ برکت ڈھیر فرما چھوڑے سی ایک سال تا سودا کر کے ویکھو تے او دا بہترین مصرف جتھے غریب یتیم مسکین دیگر فقراء اپنی برادری دے اندر بہنا بھرا جڑے ہوندے غریب زکات دا پیسہ ماں پیو تے نہیں لگدا
دادی دادے تے نہیں لگدا، نانی نانے تے انہاں دی ویسے خدمت کرو. ہاں بہنا بھرا اگر غریب ہیں پہ تو زکات دے سکدا ہے، انہاں نو چپ کر کے میں فتوی دیتی وینا تواڈے شور کو اپنے شور کوٹ دے مفتی نصیر الدین صاحب وڈے عالم جنگ تائیں پورے پاکستان تائیں لگے جاؤ کہ رات ہو جاوے میں مجرم میں فتوی دے کے جانا تیرے تے زکات فرض ہے، تیری سکی بہن تیرا سکا بھرا غریب ہیں پہ او شو دے زکات لون تو کتران دین پہ انہاں سے زکات لویے زکات لا تو چپ کر کے خاموشی نال کپڑے لے کے دے چا، جُتی لے کے دے چا، گھر دا ساز و سامان لے کے دے چا، انہاں نو دس ہی نہیں بھی یہ زکات دے پیسے تیری طرف زکات ادا ہو جاسی، تینوں ڈبل ثواب مل سی، ایک صلہ رحمی دا رشتہ داری دا تے دوسرا جناب زکات ادا کرن دا. لیکن بھائی مڑ آپاں دا بہنا بھراواں دا حق کھاون والے آپاں زکات دیون والے تا کوئی نہ ہے نا بات. انہیں ایک منٹ دے سوچا اے نات خان میرا کدے گیا بھائی بیٹھن ایک میرا ڈرائیور شدہ گڈی ستا پیا او دی شد ہمت پئی تے او جناب او ایڈا سیاںا اگل دیوار او مانی تھالے حیدرآباد تھال دے گو ریت جان کے جے گڈی کھڑی کی تو ساڈا مفتی صاحب پیا دھکا لا ہو جانا اوتھے میرے کو دھکے لوائی ودائی بنائی او ایڈا سیاںا جی اونوں پیسے نہ دتے تو او میرے کو دھکے لوائی سی تے اے میاں آئے نے مہمان نے آپس وچ ونڈ لئی سن آپے خدمت کرے آئے چا اللہ تعالی برکت دے سی اللہ